پیغمبر دے دیا ہے، ایسا پیغمبر دے دیا دوستو، حضرت الیاس علیہ السلام۔ الیاس علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے، ایک شخص دونوں پیر کا معذور تھا، وہ شخص جو ہے ایک بنڈی پر بیٹھ کر، چھوٹی سی چوکی پر بیٹھ کر اپنے آپ کو گھسیٹتا تھا، اسے چھوٹے چھوٹے ٹائر لگے ہوئے تھے، پہیے، اس پر بیٹھ کر اپنے آپ کو کھسکتا تھا۔ اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا جو ان کے پیغمبروں پر اتری تھی، اس زمانے کے ان پیغمبروں پر کتاب اتری تھی، تو اس میں لکھا تھا کہ آخر زمانے میں ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ پیغمبر ایسی شان کا مالک ہوگا، وہ جدھر سے گزر رہا ہوگا ہواؤں میں خوشبوئیں مہک رہی ہوگی، ہوائیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہو جائے گی، وہ نبی گزر رہا ہوگا، ابر اس کو سایہ کیا ہوا ہوگا، وہ نبی گزر رہا ہوگا، راستے کے ہوا، راستے کے جھاڑ، راستے کے کنکر، دریا کا پانی اس پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ بھیج رہا ہوگا، ہر طرف صرف اسی کا چرچا ہوگا۔ جب اس نے یہ پڑھ لیا تھا تو ایک مرتبہ وہ گزر رہا تھا کسی گلی سے، اسی گلی سے حضرت الیاس علیہ السلام کا گزر ہوا۔ الیاس کوئی معمولی بات نہیں ہے، پیغمبر خدا کا نام الیاس ہے، نبیوں کی صف کے ایک نبی کا نام الیاس ہے، اللہ کے پیارے لاڈلے پیغمبر کا نام الیاس ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام گزر رہے تھے۔ جماعت والوں تم ذرا غور سے سنو، میں میری تقریر سنیوں کو زیادہ وہابیوں کو زیادہ، سنیوں کو کم وہابیوں کو زیادہ سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ لوگ تو پکے اودان ہیں، آپ کو کیا سنا، جن کو اود کی خوشبو نصیب نہیں ہوئی ان کو سنانا چاہیے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، قربان جائے، الیاس علیہ السلام راستے سے گزر رہے ہیں، اس نے کہا یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ، وہ کھسکنے والا معذور چیخیں مارنے لگا، اے محمد اے محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ سرکار الیاس علیہ السلام نے جیسے ہی یہ کانوں میں آواز سنی کہ اللہ اکبر، کوئی محمد کہہ کر پکار رہا ہے، الیاس علیہ السلام پریشان ہو گئے، یہ محمد کا کہاں سے لفظ آ گیا، یہ کون ہے یہ جو مجھے محمد کہہ کے پکار رہا ہے؟ پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ایک معذور شخص ہے جو چھوٹی سی چوکی پر بیٹھا پکار رہا ہے یا محمدہ۔ الیاس علیہ السلام دوڑے اس کے پاس آئے، پوچھنے لگے کیا بات ہے، تو مجھے محمد کہہ کے پکار رہا ہے؟ کہا ہاں میں آپ کو محمد کہہ کے پکار رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ تو اس نے جواب دیا میں نے پیارے محمد کے بارے میں پڑھا ہے، وہ جب راستے سے گزریں گے خوشبوئیں مہکا کریں گی، وہ جب راستے سے گزریں گے ہوا میں ٹھنڈک ہوگی، وہ جب راستے سے گزریں گے سورج کی گرمی ختم ہو جائے گی، وہ جہاں سے گزریں گے وہ فضا معطر ہو جائے گی۔ آپ گزر رہے ہیں، وہی آثار میں نے دیکھا ہے، اس لیے میں سمجھ گیا کہ آپ محمد ہیں۔ الیاس علیہ السلام رونے لگے، اشک بار ہو گئے، ہو کر کہتے ہیں کاش میرا رب مجھے الیاس پیغمبر بنانے کے بجائے محمد کے گھوڑے کی نال بنا دیتا۔ فخر کی بات، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت خطیب دکن، خطیب اہل سنت، ناشر مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اللہ نے، حضرت الیاس نے کہا اللہ نے مجھے پیغمبر بنانے کے بجائے ان کے گھوڑے کی نال بنا دیتا تو میرے لیے بہتر ہوتا۔ اللہ اللہ، یہ شان والے ہمارے نبی ہیں۔ پیغمبر دعا کرتے موسیٰ علیہ السلام کے، اے اللہ مجھے نبی بنانے کے بجائے، رسول بنانے کے بجائے محمد کا امتی بنا دیتا تو بہتر ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پیغمبر ہو کے ایسی شان کرتے ہیں، انہیں یہاں پیدا ہو کے بول رہا حضور ہمارے حرام۔ ظالم قوم نبی کا کلمہ پڑھتی ہے اور نبی کو اپنے جیسا سمجھتی ہے۔ افسوس کی بات ہے دوستو، اسی لیے آپ سے میں بارہا گزارش کرتا ہوں، دنیا میں کہیں بھی جاؤ، کدھر بھی جاؤ، مگر بد عقیدے کو اپنا دوست مت بناؤ، ان کے عقیدوں کو اپنے سینوں تک، اپنے کانوں تک، اپنی آنکھوں تک آنے مت دو، کہیں یہ بد عقیدگی ہمارے لیے نبی کی شفاعت سے محرومی کا سبب نہ بن جائے، کہیں ہمارے لیے نبی کی دیدار سے محرومی کا سبب نہ بن جائے۔ میرے پیارے دوستو، کائنات میں خدا کی قسم اگر کوئی شخص ہم پر ظلم کی انتہا کر دے، 1000 کی 500 کی نوٹ چھین لے، 2000 کی دینا پڑتا اس کو۔ اب
2000 کی بند کر دیا تو 1000 کی دینا پڑتا. پھر پورے بھی لے لیا. میں بولا لے بولا پورے لکھ لے تجھ. تو بولے مولانا پورے لوگ پریشان ہیں, انڈیا میں پیسے بند ہو رہے ہیں, 2 نوٹاں بند ہوئے تو یہ ٹینشن ہے, آپ پورے بند کر دو بول رہے. بات کیا ہے؟ کیا مسلمانوں کو ٹینشن نہیں ہے؟ میں بولا دیوانہ ہے تو, مسلمانوں کا ٹینشن رہے بولے. تو بولے مولانا پیسے بند ہو گئے. میں بولا کئی کو بند کرے, بلیک منی روکنے. میں بولا یہاں وائٹ ہی نہیں ہے, بلیک کہاں سے لاتا؟ یہاں روزانہ مزدوری کر کے 500 800 1000 روپے لا کے گھر چلانے والے لوگ ہیں. مسلمان بولے تو نہیں, بہت کم ہوں گے اللہ کے لال. وہ ممبئی میں ہے بھی تو کہاں ہے کہ پٹھا اپنے کو دکھتا نہ ملتا, اس کو لے کے کیا کریں گے. یہ ہے جو پورے غریباں بیچارے روزانہ کما کے روزانہ کھانے والے. بلیک منی اولے وائٹ ٹیچنگ ہے, بلیک کھانے. دوستو اگر دولت چلی گئی تو کل آ سکتی ہے, مگر ایک بار ایمان چلا گیا تو پھر نہیں آ سکتا ہے. یہ نوٹ بچانے کا دور نہیں, ایمان بچانے کا دور ہے. یہ نوٹ بندی کا دور نہیں, یہ دیوبندیت سے بچنے کا دور ہے. یہ بدعقیدگی سے بچنے کا دور ہے. آج کے زمانے میں بدعقیدگی کھلے عام ہو رہی ہے. پہلے تو بدعقیدے لوگ چھپ چھپ کے کتابوں کے بیچ میں لکھتے تھے. پہلے کے 25 صفحے اچھے لکھتے تھے, بعد کے 25 اچھے لکھتے تھے, بیچ کے 50 خطرناک رہتے تھے. مگر آج کل تو اتنے ڈینجر ہو گئے, پٹھے کھلے عام بول رہے ویڈیو بنا رہے, سرکار کی بے ادبیاں, گستاخیاں, بے دینی ایسا کر رہے. تو ایسے دور میں ایمان بچانا بہت ضروری ہے. حضور اس دور کے بارے میں ارشاد فرمائے تھے, نوجوانوں, اے ممبئی بھیونڈی کے نوجوانوں سنو, جب میرا نبی آمنہ کا لال اس دور کو دیکھا تو میرا نبی کہنے لگا قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا ایمان کو بچانا ویسے ہی مشکل ہو جائے گا جیسے ہتھیلی میں انگار کے ڈلے کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. حضور ارشاد فرماتے قیامت کے قریب ایک ایسا دور آئے گا, لوگ رات میں سوئیں گے تو ایمان کے ساتھ, صبح اٹھیں گے تو کفر کے ساتھ. صبح اٹھیں گے تو ایمان کے ساتھ, رات سوئیں گے تو کفر کے ساتھ. اتنا بدترین دور آئے گا, اور وہ دور آج چل رہا ہے. یہاں پر بدعقیدگی عام ہو رہی ہے, نبی کی گستاخی پھیل رہی ہے, نبی اور آل نبی کے دشمن پھل رہے ہیں, اور گستاخان رسول کو لوگ فروغ دے رہے ہیں. ایسے دور میں ایمان والوں اپنا ایمان بچاؤ. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ ان کو اپنا پیغمبر دے دیا. اللہ نے بدعقیدوں کے بارے میں نہیں کہا کہ میں نے تمہیں اپنا پیغمبر دیا ہے, بلکہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے اے محفل نعت کرنے والوں میں نے تمہیں اپنا پیغمبر دیا ہے, اے قصیدے بردہ پڑھنے والوں میں نے تمہیں اپنا پیغمبر دیا ہے, اے میلاد منانے والوں میں نے تمہیں اپنا پیغمبر دیا ہے. اسی لیے دیکھو جب بات ذکر رسول کی آتی ہے, میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی, اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ رب العزت ارشاد فرمانا بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے, ایک دو نہیں, یا ایک دو جگہ کے نہیں, یا ایک دو وقت کے نہیں, اللہ کہہ رہا ہے وہ ملائکتہ, اس کے اندر جمع کا صیغہ ہے, ہو کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. اللہ نے جتنے فرشتوں کو پیدا کیا ہے وہ سارے 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 فرشتے یصلون علی النبی, نبی پر درود بھیج رہے ہیں, اور قیامت کی صبح تک بھیجتے رہے ہیں. یصلون مضارع کا صیغہ ہے جو حال پر بھی دلالت کرتا ہے, مستقبل پر بھی دلالت کرتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے وہ آج بھی درود پڑھ رہے ہیں, اور صبح قیامت تک پر درود کا نذرانہ بھیجتے رہیں گے. اللہ اپنی شان کے مطابق بھیج رہا ہے, جبریل اپنی شان کے مطابق بھیج رہے ہیں, سدرا کے فرشتے اپنی شان کے مطابق, آسمانوں کے فرشتے اپنی شان کے مطابق, اور زمین والے فرشتے اپنی شان کے مطابق. لیکن اب ذرا لطیف نکتہ ہے, اللہ کے کلام کو سمجھو. اللہ رب العزت نے کیا پیاری بات کہی. رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا. اللہ
کہہ رہا ہے اے ایمان والو تم درود پڑھو. یا ایھا الناس صلو، نہیں کہا اے لوگو تم درود پڑھو، نہیں کہا اے ایمان والو تم درود پڑھو. کس سے کہا؟ ذرا زور سے بولے. اجی خدا ہے نا پوری کائنات سے نبی کا ذکر کروا سکتا تھا. نبی پر جب خود درود پڑھ رہا ہے، فرشتوں سے پڑھوا رہا ہے، تو پورے لوگوں سے پڑھانا تھا. لیکن جب کھانے کی بات آئی تو رب نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس کلوا، اے لوگوں کھاؤ. کھانے کی بات آئی تو لوگوں کو بولے، کافروں کو بول رہا کھاؤ، عیسائیوں کو بول رہا کھاؤ، یہودیوں کو بول رہا کھاؤ، دیوبندیوں کو بول رہا تم بھی کھاؤ، اہل حدیث کو بول رہا تم بھی کھاؤ، جماعت اسلامی تم بھی کھاؤ، تم لوگ تو پیدا ہوئے کھاؤ. ایمان والوں کو بول رہا کھاؤ. لیکن جب ذکر رسول کی بات آتی ہے لوگوں سے نہیں کہہ رہا ہے، صرف ایمان والوں سے کہہ رہا ہے. اے بھیونڈی کے سنیوں تم درود پڑھو، اے عاشقان مصطفیٰ تم درود پڑھو. اس لیے میں بھی سوچ لیا، ڈیسائیڈ کر لیا، آئندہ سے وہاں بھی سلام نہیں پڑھا، درود نہیں پڑھنا، تو ٹینشن میں نہیں آنا. اللہ اس کو بولا ہی چلی. درود پڑھنا تو ہمارے مقدر کی بات ہے، سلام پڑھنا تو ہمارے مقدر کی بات ہے، فاتحہ پڑھنا تو ہمارے مقدر کی بات ہے، میلاد پڑھنا تو ہمارے مقدر کی بات ہے. ارے ہمارے باپ نے ہمیں جائیداد دی ہے، خدا نے ہمیں ذکر مصطفیٰ دیا. ہائے 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 درود پڑھنا. وہاں پر بھی ایمان والوں سے کہہ رہا ہے ہم نے ایمان والوں تم پر احسان کیا ہے. اور ذکر رسول کی بات آئی تو یا بھی ایمان والوں سے بول رہا تم درود پڑھو. میں بڑا پریشان ہوا، مولا کھاؤ سب کو بولا، پڑھو ایمان والوں کو بولا، ایسا کیوں؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. یہ کسی ملا کا کلام نہیں، مولا کا کلام ہے. اور جماعت والا اتنا مسئلہ سمجھ گیا کچھ بھی ہو سکتا، وہاں بھی نہیں ہو سکتا. اور پٹھا اتنا ہی نہیں سمجھا بول کے بھٹکتے پھر رہا، گلی گلی چپا چپا کھٹکے مارتے پھر رہا، دیوانے نکو پھر. نبی کا دامن پکڑ کے بیٹھ جا، ہائے 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 مالی کے جنت کے صدقے میں جنت نصیب ہو جائے، مختار کائنات کے صدقے میں دنیا میں سکون نصیب ہو جائے گا. مولا رحمان ہے، معاف فرما دے گا. پیارے بزرگ اور دوستوں، میں نے سوچا مولا سب کو کھانے کے لیے کہا، لیکن درود کی بات آئی، ذکر رسول کی بات آئی تو پروردگار تو صرف ایمان والوں کو کہہ رہا ہے. بات کیا ہے؟ جب نبی کو بھیجا تو حالانکہ نبی سب کے لیے آئے، نبی کی بات آئی تو اللہ کہہ رہا رحمت للعالمین، سارے عالموں کے لیے رحمت ہے کہا. لیکن جب بات احسان جتانے کی آئی پوری دنیا کو نہیں کہہ رہا ہے میں نے تم پر احسان جتایا، بلکہ ایمان والوں کو کہہ رہا ہے عاشقوں میں نے تم پر احسان جتایا ہے. اے آمنہ کے لال کے دیوانوں میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ اپنا رسول تم کو دے دیا. میں بڑا تعجب میں پڑ گیا، مولا یہ ایمان والوں پر احسان ہوا، پھر درود ایمان والوں سے پڑھو بول رہا، آخر بات کیا ہے؟ سنو دوستو، اللہ کہہ رہا ہے میرا نبی پاک ہے. کیا ہے؟ میرا نبی پاک ہے، میں خدا پاک ہوں. اس لیے پاک خدا پاک نبی کا ذکر کرتا ہے. خدا پاک ہے اور خدا جو پڑھتا ہے، جو رحمت بھیجتا ہے، اس رحمت کو درود پاک کہتے ہیں. نبی پاک ہے، خدا پاک ہے، پاک خدا پاک نبی پر درود پاک کی شکل میں رحمت بھیجتا ہے. اور خدا پاک ہے تو پھر خدا کے فرشتے بھی پاک ہے. اسی لیے کہتا ہے میرے سارے فرشتے میرے نبی پر درود. ایک
بھیجتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ اب سب سے نہیں کہتا بلکہ ایمان والوں سے کہتا ہے, ایمان والوں تم بھیجو, کیونکہ ایمان کی وجہ سے تم بھی پاک ہو گئے ہو. پاک ہو گئے ہو ایمان کی وجہ سے. اس لیے میرے پاک نبی پر کسی ناپاک کو درود پڑھنے کی اجازت. اللہ نے کہا تو ابھی پاکیچ نہیں ہوا تو میرے نبی کا نام کیسے لے گا؟ ناپاک تو درود نہیں پڑھنا, تو کھا لے, چاہے وہ فاتحہ کا ہوگا, تو کھا لے, مگر تو نبی پہ درود نہیں پڑھنا, کیونکہ میرے نبی کا نام بھی عظمت والا ہے. یہ نام وہی لیتا ہے جس کو ایمان کی پاکی نصیب ہو جاتی ہے. ناپاک لوگوں سے درود پڑھانا بھی اللہ, اسی لیے عیسائیوں سے درود نہیں پڑھایا کیونکہ یہ ناپاک قوم ہے. اللہ نے کافروں سے درود نہیں پڑھایا کیونکہ یہ ناپاک قوم ہے. اللہ نے یہودیوں سے درود نہیں پڑھایا کیونکہ یہ ناپاک ہے. اللہ نے بدعقیدوں سے درود کیونکہ یہ ناپاک ہے. اور میں غور کر کے دیکھا, ہائے 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 سبحان اللہ, کیا غور کر کے دیکھا, دیکھو آپ, یہ ہم لوگ کیا لکھتے ہیں مسجدوں میں, یا اللہ جل جلالہ, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری مسجدوں میں یہ لکھے ہوا ہے. اس کا رضا کیا ہے, اللہ محمد, قصہ ختم. ارے میں بتا بے وقوف, تو ادب کیسا کر سکیں گا؟ ادب کرنے کے لیے قلب پاک ہونا ناپاک ہے, اسی لیے ایسا لکھ رہا ہے. ناپاک لوگوں سے کبھی اچھائی کی امید رکھنا نہیں رکھنا. انہیں کرنا چاہا بھی تو نہیں کر سکتا, انہیں کرنا چاہا بھی تو نہیں کر سکتا, کیونکہ ناپاک دلوں کو اللہ اس نبی کا نام محبت سے لینے کی توفیق بھی نہیں دیتا. قربان جائے دوستو, حضور پاک ہے, اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا نبی پاک کرنے آیا. تو ابو جہل کو پاکی نہیں دی گئی, ابو لہب کو پاکی نہیں دی گئی, ابو بکر کو دی گئی ہے, عثمان کو دی گئی ہے, عمر کو دی گئی ہے, علی المرتضیٰ کو دی گئی ہے. تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے ابو بکر تو درود پڑھ, کیونکہ ان کے سب سے تو پاک ہوا ہے. عمر و عثمان و علی تم درود پڑھو کیونکہ پاکی تم کو ملی ہے. ابو جہل خبردار, تو نہیں پڑھنا. ابو لہب تو نہیں پڑھنا, کیونکہ تیرے ناپاک اور منحوس منہ پر میرے نبی کا ذکر ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اللہ اللہ, قربان جاؤ دوستو, اللہ نے ذکر رسول کا ایسا اہتمام کیا ہے, ایسا اہتمام کیا ہے. اللہ اللہ, میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایک شخص آیا, یہودی تھا, اور اس یہودی نے پوچھا, علی اللہ کیا تمہارے نبی کو چاہتا ہے؟ علی بولے, سب سے زیادہ تو اللہ ہی چاہتا ہے. حضور کا سب سے بڑا محب تو اللہ ہے, اور اللہ سب سے پیارے محبوب, اللہ کا سب سے پیارا محبوب پیارے نبی ہے. تو بولے علی اگر اللہ محب ہے, تمہارے نبی محبوب ہے, تو علی محب کہتے ہیں محبت کرنے والے کو, محبوب کہتے ہیں جس سے محبت کی جاتی ہے. بولے علی محب اور محبوب کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ محبوب کا نام پہلے ہونا چاہیے, محب کا نام بعد میں ہونا چاہیے. بولے علی اللہ محب ہے تو محب کا نام بعد میں ہونا چاہیے, اور محبوب نبی ہے تو محبوب کا نام پہلے ہونا چاہیے. یہ محبت کا تقاضا ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ بولو. نہیں, آپ ایک بلڈنگ بنائیں, آپ کو اپنے والدہ سے محبت ہے, اپنے والد سے محبت ہے, تو آپ کیا کرتے, اپنے والد صاحب کا نام بلڈنگ کے لیے رکھ دیتے. بلڈنگ کا نام رکھ دیے جلیل گلشن. کون ہے؟ بولے میرے والد صاحب ہے. بھائی والد صاحب کے نام پہ پوری بلڈنگ رکھ لیے, اپنے کمرے پہ کیا کرتے, اپنا نام لگاتے تاکہ پوسٹ مین کو ٹینشن نہیں ہونا, کیونکہ آپ کی محبت تھی تو آپ نے پوری بلڈنگ کا نام رکھ دیا, رائٹ. اور آپ کیا کرے, اپنا نام چھپا کے کونے میں رکھ لیے. پیارے بزرگ اور دوستو, علی سے اس نے یہی پوچھا, علی اللہ محبوب, اللہ محب ہے, حضور محبوب ہے, تو محبوب کا نام پہلے, اللہ کا نام بعد میں, محب کا نام بعد میں ہونا تھا. علی نے پوچھا تو نے کہاں دیکھا کہ اللہ کا نام پہلے اور محبوب کا نام بعد میں؟ تو بولے لا الہ الا اللہ, محب پہلے ہے, محمد الرسول اللہ محبوب بعد میں ہے. علی یہ کیسی محبت ہے کہ اللہ نے اپنا نام پہلے رکھ
ہائے ہائے ہائے، وہ علی تھے، وہ علی تھے اور وہ عاشقوں اور سنیوں کے سردار تھے۔ علی نے جواب دیا، رے ناپاک سن، اللہ نے اپنی محبت سے یہ گوارا نہ کیا کہ کوئی ناپاک میرے محبوب کا نام پہلے لے لے، اس لیے اللہ نے لا الہ الا اللہ پہلے رکھا تاکہ ناپاک یہ نام لے تو زبان پاک ہو جائے، اور جب پاک ہو جائے تو کہے اٹھے محمد الرسول اللہ۔ دوستو یہ انتظام ہے نام مصطفیٰ کا، نام مصطفیٰ کی عظمت کا، ادب کا، احترام کا، تعظیم کا انتظام رب رب ہو کر کر رہا ہے، خدا ہو کر ان کے نام پاک کا اتنا انتظام کیا، انہیں غلام ہو کے ہمارے جیسے۔ میں کو بھی اچھا سمجھ میں آیا ایک دن، میں بولا یہ پٹھے بہت خطرناک ہے، جہاں جگہ بولے پھر رہا بھائی پوری 40 دن 4 مہینے یہ انہیں حدیث 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 بولے، حدیث پڑھا دی حضور ہمارے جیسے، حضور ہمارے جیسے حوالہ بنا کے چھوڑ دے، اپنی مشورے پھر کر کے، اور پھر بولے تو کس کو بولتے؟ میرے کو بولتے ہیں۔ یہ علماء اکرام جو اللہ کے پیارے بندے بیٹھے ان کو بولتے ہیں، ان کے سامنے آئے تو جنازہ کی نماز ہو جاتی ہے، جو طہارت ٹوٹ جاتی ہے اس کی یہاں تائچ نہیں، جو اتنے علماء بیٹھے ہوئے ایک کن تو بھی آیا کیا کیا ہے، قیامت تک بھی نہیں آتا انہیں، 1400 سال سے بھی نہیں آیا، قیامت تک بھی نہیں آتا انہیں کہاں جاتا؟ پان ڈبے پہ، ٹھیلے کی دکان پہ، آٹو والے کا نہیں، لاری والے کا نہیں، وہ بھیونڈی کے بیچارے بے کس بیچارہ مسلمان سگریٹا مار لیتا ہے، اس کے بازو بیٹھتا ہے، حضور ہمارے جیسے چاہے تو حضور کے جیسے کوئی بڑی بات لٹو حوالہ بنا رہا۔ پیارے بزرگار دوستو، ایک صاحب بولے بھونا صاحب میں ایسا کہیں بولتے ہوں گے حضور ہمارے جیسے، حضور ہمارے جیسے، حضور ہمارے جیسے۔ میں بولا میں جو بھی بولے ان کو جا کے پوچھو، میرے کہیں پوچھ رہا۔ اگر کوئی بولتا ہے حضور ہمارے جیسے تو کون سے اینگل سے تیرے کو نبی تیرے جیسے دیکھیے؟ ایک اینگل بتا، صرف ایک پوائنٹ، حضور کی پوری 63 سالہ حیات میں سے ایک لمحہ، ایک گھڑی، ایک حرکت ایسی لا لے جس میں امتی اور حضور دونوں برابر ہونا، ایز اٹ از ہونا، ایک جیسے ہونا، صرف ایک پوائنٹ لا لے، میں 40 سال جماعت میں چلنے کو تیار ہوں۔ کیا چاہا میں نے بول رہا ہولے بھیونڈی سے شروع تو میت ہی جانا گھر کو، اتنا چل تو جماعت میں ایک پوائنٹ بتا خالی، تو اور نبی برابر ہے نہیں، پوری تبلیغی جماعت کو چیلنج ہے جی میرا، دلی میں نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں بیٹھ کے کرتا ہوں، پوری جماعت کو میرا چیلنج ہے، پوری جماعت، اور یہاں سے لے کے وہ سعودی عرب تک پٹھے ہیں، میرے نام کی کانفرنسز کر رہے سعودی عرب میں، احمد نقشبندی، ارے بولے کیا میرے نام کی کانفرنس کر رہا؟ تو اگر واقعی اپنے باپ کا بیٹا ہے، ایک حرکت لا لے، ایک پوائنٹ لا لے جس میں تو سعودی عرب والا ملا شیخ صاحب حفظہ اللہ کیا تو اور نبی دونوں برابر ہونا، ایک پوائنٹ بول رہا ہوں بھائی، خدا کی قسم، یہ کم و بیش 10,000 کا مجموعہ بھیونڈی کی دھرتی پر جمع ہوا، پورے گواہ رہو، یہ احمد نقشبندی کا پوری دنیا کی جماعتوں کو چیلنج ہے، صرف ایک پوائنٹ لا لے اگر اپنے باپ کا بیٹا ہے کہ تو اور نبی دونوں ایک جگہ برابر ہو گئے۔ ابھی نے کل سنا، ارے رات نے احمد نقشبندی صاحب ایک انچ، صرف ایک انچ رہے، میں 100 لاکھوں مولانا، میں اور نبی دونوں برابر ہیں، 100 لاکھوں 100۔ بولا اماں پوری زندگی ہم لوگ گزار دی، ہمیں کوئی ایک نہیں ملا، دیکھو 100 مل گئے، وہ بھی 4 مہینے میں،
بھی دعا ہم بھی کھاتے حضور بھی کھاتے ہم بھی شادی کریں حضور بھی شادی کریں ہم کو بچے حضور کو بچے برابر ہائے 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 بہت خطرناک ہے پٹھے تو برابر ہو گئے تو اور حضور دونوں ہاتھ آئے تو برابر ہو گئے ادھر پان ڈبے پہ مت ٹھہر یہاں کب تک حولا بنائیں گا لوگوں کو ادھر حضور کو بھی ہاتھ تھے تیرے کو بھی ہاتھ ہے ہاں حضور کے ہاتھ میں کتنے انگلیاں تھے بولے 10 تیرے ہاتھ میں کتنے بولے 10 ارے میرا نبی تو 9 انگلیوں کو بند کر لیا تھا صرف ایک انگلی ہلایا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو چھپا کے صرف ایک ہلائے تھے بے شک تو ایک کام کر تو یہاں ٹھہر کر ٹھہر کے پورے 10 ہلا نہیں ہو سکتا یہاں سے نہیں ٹوٹ رہا بولیں گا نیٹ ورک نہیں لگ رہا جی چل بھیونڈی کے چورستے پہ چلتے ہیں وہاں ٹھہر کے ہلا کے چاند کو توڑ لو باپ پیارے لڈو چاند کو توڑو نبی کے برابر ہے نا بھی توڑ کے بتاؤ کب تک حوالہ بنائیں گے امت کو کب تک بیچارے مسلمانوں کی کمزور علمی کا کم علمی کا تم فائدہ اٹھاؤ گے جاہلو چھوڑو اب یہ شرارت کرنا نبی کو اپنی طرح سمجھتے ہو شرم نہیں آتی ارے تم جس ماں سے پیدا ہوئے تم لوگوں نے بولو تم لوگ یوں بول کے جب تو شریف لوگ ہیں پورے اردان ہیں تم کو کیسے بولیں گے تم تو غلام رسول ہو تم تو نبی کے نام پر انگوٹھے چومنے والے ہو تم تو نبی کی میلاد میں جلوس میں نکلنے والے ہو تم تو نعت مصطفیٰ سن کر اشکبار ہونے والے ہو تم تو میلاد مصطفیٰ کو منانے رات رات اپنا وقت لگانے والے ہو تمہاری عظمتوں کا کیا کہنا نوجوانوں تمہیں نہیں بول رہا ہوں بازو والوں کو بول رہا ہوں نادان نبی کو اپنی طرح سمجھتا شرم آنی چاہیے تجھے نبی کو اپنی طرح سمجھے ارے تو جس ماں سے پیدا ہوا نا خدا کی قسم تو دنیا کی پوری سلطنتوں کا حاکم بھی بن جائے تب بھی تو اپنی ماں کی جوتی کے برابر نہیں ہو سکتا ہو سکتا ارے تیرے رب نے تیرے نبی نے تجھ کو یہ بتلا دیا کہ تیری جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو اپنی ماں کے قدم کو نہیں پہنچ سکا تو آمنہ کے لال کے مرتبے کو کہاں سے پہنچ سکا نبی کے مقام کو کہاں پہنچنے کی بات کر رہے ہو دیوانوں جاہل قوم ہے میرے بھائی ایک لطیف نکتہ سناتا ہوں علماء اکرام کثیر تعداد میں ہے بڑا لطیف نکتہ ہے ایک مولانا صاحب بول حضور کو علم نہیں ہے حضور کو علم نہیں ہے حضور کو علم نہیں ہے ہاں حضور کو نہیں ہے تیرے کو ہے شرم نہیں آتی ان کی بولنے کا واسطے نہیں ہے بولتے کوڑی تو رہنا نا بھائی اتنی نہیں حضور کے بارے میں بول رہے ہیں علم نہیں ہے علم نہیں ہے علم نہیں ہے نعوذ باللہ کتابوں کا ترجمہ کرے میں کوئی اعلیٰ حضرت کے دور کی بات نہیں کر رہا ہوں آج حضور کو علم نہیں ہے علم نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک دونوں دوستوں میں آپ کو بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کل جا کے ایک بازو والے مولانا کو پکڑو کب تک انہیں کھٹکے ماریں گے اپن پکڑنا شروع کرو بھاگ جاتا پٹھا ٹکتا ہی چلی تھی سننی اور چھوڑی تمہاری بھی کاہلی ہے تم نے اپنے علماء کی باتوں کو قوم تک نہیں پہنچایا تم خالی مزے لے لیے خالی اپنے عشق کو تم نے دوبالا کر لیا مگر تم سنیت کے پیغام کو پھیلانے والے نہیں بنے ہر جماعت والا اپنے پیغام کو پھیلاتا ہر جماعت والا اپنے پیغام کو پھیلاتا سب سے کمزور اگر کوئی اس دنیا میں ہے تو وہ سنی ہے جو اپنے پیغام کو نہیں پھیلاتے جس کی وجہ سے یہ ظالم ہمارے اوپر مسلط ہوتے چلے جا رہے ہیں آپ غور کر کے دیکھو یہ جتنے لوگ ہیں
سب آ کے اہل سنت پہ کھٹکا مارتے. جماعت اسلامی والا بھی سنیوں کو کھٹکا مارتا, تبلیغی بھی سنی کچھ مارتا, اہل حدیث بھی سنی کو مارتا. بھائی ایک دن بولا شیعوں کا نہیں جاؤ نہ رے,